جناب ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن وہاں پہ ایکٹیو ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ کنٹریبیوشن مختلف فلاحی اداروں کا ہے، ان کی طرف سے بھی ایک ہی شکایت ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ نہیں، میں پہلے تو میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو ہمارا سر بھی جھکا ہوا ہے شکریہ میں اور ہاتھ بھی جڑے ہیں شکریہ میں ان تمام فلاحی اداروں کے جنہوں نے بہت ہماری مدد کی ہے۔ فلاحی اداروں نے تقریباً 200-300 ٹن جو مدد کی ہے خوراک میں اور میڈیسن میں، لیکن کل جو ہے وہ 2200 ٹن کے قریب ہے۔ تاکہ پرسپیکٹو میں یہ نہیں کہ ہم ان کے شکر گزار نہیں ہیں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت بھی ہاتھ بٹا رہی ہے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن ہم ان فلاحی اداروں کیونکہ ہمارا تو فرض ہے، وہ تو خدمت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو این ڈی ایم میں ہے اس کا جو دفتر ہے ضلع میں وہ ڈی سی کا دفتر ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کہ کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی، یعنی اتنا بڑی تباہی آئی ہے تو بعض مرتبہ مدد وقت سے نہیں پہنچ پاتی ڈسٹرکٹ کی موبلائزیشن کے باوجود، یہ تو میں مانتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بھی کہا 8 تو ایسے فیڈر ہیں 9 جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں ابھی بھی، یہ بات تو ابھی بھی ہے۔ لیکن نیشنل لیول پہ، وفاق کے لیول پہ جو دفتر ہے جس کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے وہ ڈی سی او کا یعنی ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے۔ اور جو موبلائزیشن ہوتی چاہے وہ خوراک کی ہو، چاہے مشینری کی ہو، چاہے راستے صاف کرنے کی ہو، وہ نہ صرف چیف سیکٹری سے ہوتی ہے جو پروونشل ہیڈ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، بلکہ اصل میں وہ ہوتی ہے ڈی سی اور اے سی کے لیول پہ، تحصیل اور ضلع کے لیول پہ۔ اور ڈی سی کا دفتر جو ہے وہ این ڈی ایم اے کا ضلعی دفتر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوآرڈینیشن ہے، مگر ہماری سرکار کے کام کرنے میں جھول، میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ جھول رہ جاتا ہے، کسی جگہ پہ مشین نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اکثر لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کس مرض کی دوا ہے؟ جی سوری، اکثر لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کس مرض کی دوا ہے کہ جی میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے آپ کو تشخیص بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس مرض کی دوا ہے۔ یعنی یہ جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ابھی 2 راؤنڈ اور رہتے ہیں بارش کے، یعنی ستمبر کے پہلے ہفتے میں بھی مانسون کا ایک اور ریلا آئے گا اور ابھی اگست کے اینڈ میں بھی ایک اور ریلا آئے گا۔ یہ جو ہم ماڈلنگ کرتے ہیں، پریڈکٹیو ماڈلنگ کرتے ہیں، یہ میٹ اور این ڈی ایم اے یہ سب مل کے کرتے ہیں، اور این ڈی ایم اے اس کے اندر بڑی لیڈرشپ دکھاتا ہے، جس سے ہم وقت سے تھوڑا پہلے ڈی سیز کو بتا دیتے ہیں، بعض دفعہ آبادیوں کو بھی بتا دیتے ہیں، پہنچ پاتے ہیں ان تک۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی میں نے آپ کو یہ مدد بتائی ہے کہ یہ خوراک پہنچی ہے یا ادویہ پہنچی ہیں، 2200 ٹن پہنچ چکی ہیں، 1000 ٹن کا ذخیرہ موجود ہے جو اس وقت ہمارے ریزروز کے اندر ہے، اور اس وقت سرپلس ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ روک دیں تھوڑا، یعنی اگلے سپیلز آنے ہیں تو ابھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی کوآرڈینیشن این ڈی ایم میں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے خاص طور پہ ہمارے جو بجلی کے وزیر ہیں اور کمیونیکیشنز کے وزیر ہیں لغاری صاحب کی اور علیم خان صاحب کی، تو وہ بھی تو کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اسی طرح کہ کس جگہ کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، کہاں سے سڑک ٹھیک کرنی ہے، کہاں پہ فیڈر گر گیا ہے، کس فیڈر کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ دونوں لوگ جا کے وہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، دونوں وزیر اپنی ٹیمز لے جا کے، اپنے سیکرٹری ساتھ لے جا کے، این ایچ اے کے ہیڈ کو بھی لے جا کے، تو یہ بھی ساری کوآرڈینیشن کا جو کام ہے وہ این ڈی ایم اے کر رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے تو عالمی سطح پہ ایک فورم بھی بنایا گیا تھا اور فنڈ بھی قائم کیا گیا تھا، تو اس میں پاکستان کو اپنا حصہ نہیں ملا؟ وہ کیا میں نے ہپوکریسی کو آپ نے دوگلا پن کہا تھا؟ ہاں، کتنا آپ نے پروگرام کیے تھے اس پہ؟ وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی بنا، کوئی یہ بھی بنا، کوئی وہ بھی بنا، تو ذرا سوچے کہ کتنے پیسے ہمیں ملے اس میں سے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ صفر۔ یعنی پچھلے سال تک 70 ملین، وہ بلینز کی جو باتیں ہو رہی تھی کہ ہمیں ملیں گے، اور جس جگہ پہ نقصان جن ممالک میں ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ پیسے ان کو دیے جائیں گے، پوری دنیا نے مل کے $70 ملین اس میں ڈالے، پورے دنیا کے لیے، ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، جس میں سے ابھی تک ہمیں صفر ملا ہے۔ اور اب انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے $300 ملین کی، کمٹمنٹ کی ہے، پیسے نہیں دیے۔
اس وجہ سے وہ جو دوغلا پن جسے میں بار بار سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہے وہ کاربن سے ہو، چاہے وہ پلاسٹک سے ہو، چاہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج سے ہو، چاہے وہ دیگر فنڈ سے ہو، بھائی وہ دوغلا پن تو ہے. تو وہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ کمزور نہ پڑیں. میں یہ ابھی جنگ ونگ بھی جو ہماری ہوئی نا، اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا جنگجو آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ جو موجودہ ہمارے سامنے یہ جو بھی پچھلے دنوں جنگ ہوئی، جس میں بھارت کے کوئی 85-87 جہاز، جس میں سے ہر ایک پہ 5 میزائل لگے ہوئے تھے، تو یہ 400-450 میزائل لے کے آپ کے خیال میں بہاولپور کے ایک مسجد کے ساتھ کی صرف 2 گھر ملٹانے کے لیے وہ آ رہے تھے. تو اگر ملک کمزور ہو نا بھائی، تو اس کا پھر وہ حال ہوتا ہے جو فلسطین میں، غزہ میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہوا ہے، جو میں دوبارہ نام نہیں لیتا سب ممالک کا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اقتصادی طاقت کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کی ٹیک کیئر اور اپنے بزرگوں کی خدمت خود کر سکیں. ٹھیک ہے، کسی حد تک دنیا کا فرض ہے، آواز بلند کرتے رہیں گے. پیشن گوئی کیا ہے آپ کے ادارے کی اور ڈی میں وغیرہ کی کہ ستمبر میں پھر؟ جی ستمبر کے اندر ایک سپیل آئے گا صاحب، اور ایک سپیل جو ہے ابھی اگست کے اینڈ میں دوبارہ آئے گا. 2 سپیل ابھی اور آئیں گے اس مانسون کو ختم ہونے سے پہلے. ابھی جو ہے یہ بنیر اور اس علاقے میں ہمیں ہے کچھ خطرہ کہ شاید وہاں پہ بارش کا ایک اور سپیل آئے گا، اور ایک ہمیں یہ جو سندھ کے اندر جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں ہے خطرہ کہ شاید بارشیں زیادہ ہوں گی. تو ان کے لیے تمام جو ڈپٹی کمشنر کے دفتر بھی ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے، جو آبادی ہیں ان تک بھی پیغام پہنچایا جا رہا ہے تاکہ. اور ابھی آج صبح بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ادھر جی بی میں. جی تو وہ ایک 7-8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی. نہیں یعنی وہ لینڈ سلائیڈ ہو کے پانی کا بہاؤ رکا تو پیچھے 7-8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی ہے. اب امید یہ ہے کہ وہ جھیل ٹوٹے گی نہیں اور آہستہ آہستہ اس میں سے پانی بہتا رہے گا. لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہاں پہ انجینئرز پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ بھی اسیس کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو خود نہ آہستہ آہستہ بریچ کر کے اس پانی کو نکال دیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی زیر نگرانی اس وقت ہو رہے ہیں. یہ ابھی فیصلہ صبح سے گئے ہوئے ہیں انجینئرز، وہ چیک کر رہے ہیں کہ کل جو رات کو جھیل بنی ہے اس کو ہم بریچ کریں یا رہنے دیں یا آہستہ آہستہ خود ہی پانی بہہ کر نکل جائے گا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر ابھی 2 سپیل رہتے ہیں صاحب. اور ماہرین کیا بتاتے ہیں کہ اگلے سالوں میں اس میں مزید اگلے سالوں میں زیادہ شدت آئے گی. اگلے سال 15 دن پہلے شاید مانسون کا سیزن شروع ہو جائے گا. ویسے تو سال پہلے کی بات ہے، مگر اس وقت جو ماڈل دکھ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ 15 دن پہلے مانسون آ جائے گی. زیادہ شدت ہوگی، اس میں 20-30% اضافی شدت ہوگی. اس کے سپیل بھی اس سے زیادہ ہوں گے. اس وجہ سے وہ تمام جگہیں، ایک پورا سال ہے بھائی ہمارے پاس، تو وہ تمام جگہ جہاں پہ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. جہاں پہ ڈرینیج ہونا چاہیے ڈرینیج بنایا جائے. اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈیفارسٹیشن کا. یہ جو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں نا بھائی، آپ جب بندہ لکڑی کاٹنے جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جب سیلاب آتا ہے نا تو اس کے راستے میں ایک ہی چیز حائل ہوتی ہے، وہ ہے جنگل. پتھر رک جاتے ہیں، شدت کم ہو جاتی ہے، پانی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. جب آپ جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیں بے دریغ، اور اس کے بعد کاٹ کے لکڑی بھی ادھر ہی رکھ دیں، اس کے لاگز بڑے بڑے، تو وہ جس طرح وہ میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا نا کہ وہ بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں وہ کنکر کی طرح اڑتے آتے ہیں، اسی طرح تیلیوں کی طرح یہ بڑے بڑے درختوں کے تنے جو ہیں وہ نیچے جا کے آبادیوں میں لگتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ڈیفارسٹیشن کے اوپر بھی سخت قوانین وزیر اعظم نے حکم بھی دیا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جامع پروگرام بنا کے میرے سامنے ودن اے منتھ پیش کیا جائے اگلے سال کے لیے. یعنی اس دفعہ کے لیے تو وہ کر ہی رہے ہیں. روز ابھی میٹنگ ہوئی، ابھی جو میں آپ کے پاس تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وزیر اعظم خود لیڈ کر رہے تھے. روز کرتے ہیں میٹنگ، لیکن ساتھ کے ساتھ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ایک پلان جامع پروگرام بنا کے میرے سامنے رکھا جائے، جس سے مجھے تسلی ہو کہ اگلی مرتبہ ول بی بیٹر پریپیئرڈ.